اس کے بعد ایک آیت کریمہ اس پر بحث کرتے ہیں الحمدللہ۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ آیت اتنی جامع ہے مکارم اخلاق کے تعلق سے، اخلاق کریمانہ، اخلاق عظیمہ کے بارے میں، اتنی جامع آیت پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ہم لوگ جب کسی سے بات کرتے ہیں دین کے بارے میں، ارے مولانا صاحب چھوڑیے دین ان کی بات ہے، انسانیت کی بات کیجیے۔ کیا بولتے ہیں؟ انسانیت کی بات۔ سفیان ابن عیینہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے قرآن حکیم سے ہر چیز مستنبط کی ہے، کوئی بھی مسئلہ آ جائے قرآن حکیم سے آپ مستنبط کرتے ہیں؟ بولے ہاں۔ کہا کہ فَأَيْنَ الْمُرُوَّةُ فِي الْقُرْآنِ، قرآن میں مروت کہاں ہے، جس کو ہم مروت بولتے، مروت کہاں ہے؟ کہا کہ یہی آیت ہے، یہی آیت۔ مروت یہ مرء سے بنا ہے، مرء مانے انسان، تو مروت مانے انسانیت۔ گویا کہ یہ آیت کریمہ پوری کی پوری انسانیت سے بحث کرتی ہے۔ جی فَأَيْنَ الْمُرُوَّةُ، مرء مانے انسان، ہیومن، تو فَأَيْنَ الْمُرُوَّةُ فِي الْقُرْآنِ، کہا کہ یہی آیت ہے۔ کیا؟ اللہ اکبر۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہی ہے، یہی آیت ہے، یہی آیت ہے۔ سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ یہی آیت ہے جس کے اندر مروت کا بیان ہے، انسانیت کا بیان ہے۔ کیسے؟ اللہ نے فرمایا معافی لو، دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ کہہ رہا میں دے رہا ہوں تو لے لے۔ کیا؟ معاف کرنا، معاف کرنا۔ دیکھو للناس ثلاثۃ اصناف، انسان کی تین قسمیں ہیں، انسان کی تین قسمیں۔ ایک یہ کہ غلطی کرتا ہے اور جانتا ہے کہ غلطی ہے یہ، تو اس کو معاف کر دو۔ جی بہو سے غلطی ہو جائے، بیچاری چائے لا رہی تھی، لڑکھڑائی اور پوری چائے زمین پر گر گئی اور کپ ٹوٹ گئے۔ ساس اندھی ہے، تیرے باپ نے یہ سب خریدا؟ معلوم ہے بچی کو، معلوم ہے وہ غلطی ہو گئی ہے نا، غلطی مان رہی ہو تو معاف کرو، اس کو معاف کرو، لیکن معاف نہیں کرتی۔ تیرے باپ نے خرید کر کے دیا ہے، اپنے گھر سے لائی ہے کیا؟ فقیر باپ کی فقیر بیٹی، فقیر باپ کی فقیر بیٹی۔ تو اب یہ غلطی مان رہی ہے نا، تو اس کو معاف کر دو۔ تو جو غلطی کرے اور یعرف خطأہ، اپنی غلطی کو جان لے تو معاف کر دو۔ اور ایک ہے غلطی کرتا ہے مگر نہیں جانتا کہ یہ غلطی ہے، تو وامر بالعرف، اسے بتاؤ کہ یہ غلطی ہے۔ اور ایک ہے غلطی کرتا ہے اور جانتا بھی ہے غلطی کا ہے، غلطی ہے، لیکن وہی مرغے کی ایک ٹانگ، مرغے کی ایک مان کرنے نہیں دیتا۔ ایک نواب صاحب تھے، تو ان کا کوئی مہمان آنے والا تھا، کہا کہ آج مرغ مسلم بناؤ۔ باورچی نے کہا ٹھیک ہے، مرغ مسلم بناتے۔ اب جب مرغ مسلم تیار ہو گیا تو کہا لاؤ چکھ لیں تھوڑا سا، مرغا ذرا کچھ اچھا دکھ رہا ہے، کھینچ اچھی بن گئی ہے۔ اب وہ تھوڑا سا چکھا تو اس کو مزہ آیا، اس نے پوری ٹانگ کھینچ لی، ٹانگ کھینچ گیا۔ اب جب وہ مرغا سامنے لایا گیا تو نواب صاحب نے کہا یہ مرغ مسلم کہاں ہے، اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے۔ بولے نواب صاحب آپ کو کیا معلوم، یہ مرغا ایک ہی ٹانگ والا تھا، ایک ہی ٹانگ والا تھا۔ چلو بھائی بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ ایک دفعہ بگی پر بیٹھ کر کے نواب صاحب اس کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک پیڑ کے نیچے ایک مرغا، مرغوں کی عادت ہوتی ہے وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک پیر جو ہے اٹھا لیتے ہیں اور ایک پیر پر کھڑے رہتے ہیں۔ کہا کہ نواب صاحب دلیل حاضر ہے۔ کہا کہ کیا دلیل؟ بولے میں نے کہا نہیں تھا کہ مرغا ایک ٹانگ کا بھی تھا، وہ دیکھو، وہ دیکھو، مرغا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا ہے، وہ ایک ہی ٹانگ والا مرغا ہے۔
یہ دلیل حاضر ہے؟ کہا کہ اچھا ٹھہر. نواب صاحب نے اپنی چھڑی اٹھائی اور مرغے کو ہوش کیا, وہ پیر رکھ کر کے یوں بھاگا. کہا کہ ابے تو کہتا تھا ایک پیر ہے دو پیر ہے. کہا کہ نواب صاحب وہاں بھی اس مرغے کو اگر آپ اپنی چھڑی سے ہوش کرتے تو دوسری ٹانگ نکل آتی تھی. اب دیتی تھی. یہ ہے کہ ایک ہے آدمی غلطی کرے اور غلطی جانے, معاف کر دو. ایک ہے غلطی کرے مگر جانتا ہی نہیں کہ غلطی ہے, تو بتاؤ اس کو کہ غلطی ہے. اور ایک ہے غلطی کرتا ہے جانتا بھی غلطی ہے مگر اپنی اس غلطی کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار بیکار قسم کے دلائل لاتا ہے. تو اس کو کہا گیا وارث عن الجاہلین, یہ جاہل آدمی ہے, اس کے منہ ہی مت لو. تو کہا گیا خذ العفو وامر بالعرف وارث عن الجاہلین. جی غلطی کرنے کے بعد غلطی کو مان لے, معاف کر دو. غلطی کرنے کے بعد نہ جانے کہ یہ غلطی ہے تو وامر بالعرف. عرف کہتے ہیں جسے عادت العامہ, العادت العامہ, عام عادت ما عدم رد الشارع علیہ, کی شریعت نے رد نہ کیا ہو اور معاشرے کے درمیان وہ چیز اچھی ہو, اس کو کہتے عرف. تو ہر اچھی چیز کا آپ پرچار کریں, ہر اچھی چیز لوگوں کو بتائیں, اللہ معاف کر دیں, ہر اچھی چیز جو ہو سکتی ہے لوگوں تک پہنچائیں. اور جاہل لوگ آپ کے منہ لگیں تو ان کی طرف دھیان ہی مت دو. علامہ ابن قیم نے وارث عن الجاہلین کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا اذا سفہ علیک الجاہل فلا تقابلہ بالسفہ. اگر کوئی جاہل اپنی حماقت اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تمہارے منہ لگے تو اس کے تم منہ مت لگو. دیٹ از کالڈ اعراض عن الجہالہ وعارض عن الجاہلین.